مولانا حالی ایک طرح سے مرزا غالب کے شاگرد بھی تھے۔ عمر میں کم تھے لیکن غالب کے ہاں آنا جانا رہتا تھا۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے غالب کے تعلق سے، یادگاری غالب، تو اس میں سے ایک سبق نکالا گیا ہے جو نصابی کتاب میں شامل ہے، اس کا نام بھی رکھا گیا ہے مرزا غالب۔ تو اس تعلق سے یہاں پر بات کریں گے، تو وہی باتیں دہرائیں گے ہم جو انہوں نے مرزا غالب کے حوالے سے کی ہیں۔ مولانا حالی نے اردو کے مشہور شاعر مرزا غالب پر ایک کتاب یادگار غالب کے نام سے لکھی ہے، جس میں غالب کی زندگی سے متعلق بہت ساری مفید باتیں درج ہیں۔ ہماری اردو کی نصابی کتاب میں حالی کا ایک تحریر شدہ مضمون مرزا غالب کے عنوان کے تحت شامل ہے، جو یادگار غالب سے ماخوذ ہے۔ ماخوذ مینز اخذ کیا گیا، یعنی نکالا گیا۔ اس مضمون میں حالی نے مرزا غالب کے اخلاق، حوصلہ، طبیعت، پسندیدہ غذا اور مزاح انداز بیان پر جستہ جستہ روشنی ڈالی ہے۔ مولانا حالی لکھتے ہیں کہ غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے۔ ان کی خوش اخلاقی کو دیکھ کر ہر انسان ان کا دوست بن جاتا تھا، اور وہ بھی دوستوں کے دکھ سکھ میں برابر شریک ہو جاتے تھے۔ انہوں نے جو خطوط اپنے دوستوں کو لکھے تھے ان میں بھی خلوص، محبت، غم خواری نظر آتی ہے۔ وہ اگر بیمار بھی ہوتے تو بھی دوستوں کے اشعار کے اصلاح بھی خوش دلی سے کرتے تھے۔ حالی اس مضمون میں غالب کی بلند حوصلگی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اگرچہ مرزا کی آمدنی قلیل تھی مگر حوصلہ فراخ تھا۔ وہ اس کم آمدنی میں بھی محتاجوں اور غریبوں کی مدد کرتے رہتے تھے۔ مرزا کی تحریر و تقریر کے سلسلے میں حالی لکھتے ہیں کہ مرزا کی تحریر و تقریر و ان کی نثر و نظم میں وہ لطف ہوتا تھا کہ لوگ ان سے ملاقات کی تمنا کرتے تھے۔ غالب کی ظرافت کو دیکھ کر حالی کہتے ہیں کہ غالب کے مزاج میں ظرافت اس قدر تھی کہ ان کو بجائے حیوان ناطق کے حیوان ظریف کہا جائے تو بجا ہے۔ اسی طرح مرزا کی غذا کے بارے میں حالی لکھتے ہیں کہ مرزا کی نہایت مرغوب غذا گوشت کے سوا اور کوئی چیز نہ تھی۔ وہ ایک وقت میں گوشت کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اسی طرح وہ پھلوں میں آم پسند کرتے تھے، اور ان کے دوست دور دور سے ان کے لیے عمدہ آم بھیجتے تھے۔ تو دیکھتے ہیں کہ جب ہم یہاں پر تو حالی نے مرزا غالب کے خصائل، ان کے عادات، ان کی سوچ، دوستوں کے ساتھ تعلقات وغیرہ کئی چیزوں کو خوبصورت انداز سے پیش کیا ہے، جس سے لگتا ہے کہ واقعی غالب نہ صرف بہت بڑے شاعر تھے بلکہ بہت بڑے انسان بھی، زندہ دل انسان تھے۔ مولانا حالی ایک طرح سے مرزا غالب کے شاگرد بھی تھے۔ عمر میں کم تھے لیکن غالب کے ہاں آنا جانا رہتا تھا۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے غالب کے تعلق سے، یادگاری غالب، تو اس میں سے ایک سبق نکالا گیا ہے جو نصابی کتاب میں شامل ہے، اس کا نام بھی رکھا گیا ہے مرزا غالب۔ تو اس تعلق سے یہاں پر بات کریں گے، تو وہی باتیں دہرائیں گے ہم جو انہوں نے مرزا غالب کے حوالے سے کی ہیں۔ مولانا حالی نے اردو کے مشہور شاعر مرزا غالب پر ایک کتاب یادگار غالب کے نام سے لکھی ہے، جس میں غالب کی زندگی سے متعلق بہت ساری مفید باتیں درج ہیں۔ ہماری اردو کی نصابی کتاب میں حالی کا ایک تحریر شدہ مضمون مرزا غالب کے عنوان کے تحت شامل ہے، جو یادگار غالب سے ماخوذ ہے۔ ماخوذ مینز اخذ کیا گیا، یعنی نکالا گیا۔ اس مضمون میں حالی نے مرزا غالب کے اخلاق، حوصلہ، طبیعت، پسندیدہ غذا
اور مزاح انداز بیان پر جستہ جستہ روشنی ڈالی ہے۔ مولانا حالی لکھتے ہیں کہ غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے، ان کی خوش اخلاقی کو دیکھ کر ہر انسان ان کا دوست بن جاتا تھا، اور وہ بھی دوستوں کے دکھ سکھ میں برابر شریک ہو جاتے تھے۔ انہوں نے جو خطوط اپنے دوستوں کو لکھے تھے ان میں بھی خلوص، محبت، غم خواری نظر آتی ہے۔ وہ اگر بیمار بھی ہوتے تو بھی دوستوں کے اشعار کے اصلاح بھی خوش دلی سے کرتے تھے۔ حالی اس مضمون غالب کی بلند حوصلگی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اگرچہ مرزا کی آمدنی قلیل تھی مگر حوصلہ فراخ تھا۔ وہ اس کم آمدنی میں بھی محتاجوں اور غریبوں کی مدد کرتے رہتے تھے۔ مرزا کی تحریر و تقریر کے سلسلے میں حالی لکھتے ہیں کہ مرزا کی تحریر و تقریر و ان کی نثر و نظم میں وہ لطف ہوتا تھا کہ لوگ ان سے ملاقات کی تمنا کرتے تھے۔ غالب کی ظرافت کو دیکھ کر حالی کہتے ہیں کہ غالب کے مزاج میں ظرافت اس قدر تھی کہ ان کو بجائے حیوان ناطق کے حیوان ظریف کہا جائے تو بجا ہے۔ اسی طرح مرزا کی غذا کے بارے میں حالی لکھتے ہیں کہ مرزا کی نہایت مرغوب غذا گوشت کے سوا اور کوئی چیز نہ تھی۔ وہ ایک وقت میں گوشت کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اسی طرح وہ پھلوں میں آم پسند کرتے تھے اور ان کے دوست دور دور سے ان کے لیے عمدہ آم بھیجتے تھے۔ تو دیکھتے ہیں کہ جب ہم یہاں پر تو حالی نے مرزا غالب کے خصائل، ان کے عادات، ان کی سوچ، دوستوں کے ساتھ تعلقات وغیرہ کئی چیزوں کو خوبصورت انداز سے پیش کیا ہے، جس سے لگتا ہے کہ واقعی غالب نہ صرف بہت بڑے شاعر تھے بلکہ بہت بڑے انسان